السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کا اپنا چینل واقد نقیب آفیشیل میں آپ کا ویلکم، خیر مقدم اور سواگت ہے۔ آئیے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو برائےکرم نیچے والے لال بٹن کو دبا کر سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی کو بھی بجا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ جی ہاں، یاد رہے لائک اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہے ہم سبوں کے سامنے مفتی محمد زاہد قمر صاحب القاسمی، معلم جامعہ ماریہ نسواں ڈھاکہ اور بانی مکتب اصحاب صفہ جھٹکاہیں موجود ہیں۔ میں حضرت سے چند باتیں پوچھوں گا، وہ یہ کہ پہلی بات، دارالعلوم دیوبند جو کہ تمام عالم اسلام کا مرکز اور محور ہے، مفتی صاحب مجھے ایسا نہیں لگتا کہ وہ اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے، اس کے اراکین اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو کسی کو چوں چرا کرنے کا کوئی حق حاصل ہو۔ جیسا کہ ابھی ایک دن پہلے ہی شاید اراکین نے حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کو صدر المدرسین اور مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب کو شیخ الحدیث اور قاری عثمان صاحب منصور پوری کو معاون محتمم کا عہدہ دیا گیا ہے۔ تو اس پر بہت سے لوگ کچھ سوال کر رہے ہیں، بہت سارے مضمون لکھ رہے ہیں۔ مفتی صاحب، اس کی حقیقت کیا ہے اور فیصلہ کیسا ہے، اس کے بارے میں آپ بتائیں لوگوں کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، شکریہ بہت بہت آپ کا اس یوٹیوب آفیشیل چینل کے توسط سے میں آپ تمام حضرات کا، جو حضرات ان کو دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے، میں ان تمام کا بھی شکریہ ادا اس اعتبار سے کرتا ہوں کہ جو یہ سوال واقد نقیب آفیشیل کے طرف سے جو یہ سوال کیا گیا ہے، یہ سوال کافی اہم ہے اور آج سوشل میڈیا پر یہ ایک بحث بنا ہوا ہے۔ پہلا سوال آپ کا یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا یہ جو اراکین کا جو فیصلہ آیا ہے، یہ فیصلہ کیسا ہے؟ میں آپ کو صرف ایک جملہ کے اندر بات مکمل کرنا چاہتا ہوں، وہ اس اعتبار سے کہ دارالعلوم دیوبند جو پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر ان کا نام روشن ہے اور پورے دنیا کے اندر دارالعلوم دیوبند کے فارغین موجود ہیں۔ آپ جہاں کہیں بھی دیکھ لیں، دنیا کے گوشے گوشے میں آپ جائیں، دارالعلوم دیوبند کے فارغین وہاں موجود ہیں اور الحمدللہ ثم الحمدللہ وہاں درس و تدریس کا کام وہ انجام دے رہے ہیں۔ تو اب کل ہی کی تاریخ میں دارالعلوم دیوبند کے اراکین نے یا اراکین شورا نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ دارالعلوم کے محتمم، کارگزار محتمم کے طور پر جو ہے قاری عثمان منصور پوری اور صدر المدرسین کی جگہ پر استاد محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ اور شیخ الحدیث کی جگہ پر جناب حضرت مولانا ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم العالیہ محتمم دارالعلوم دیوبند کا انتخاب عمل میں آیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ انتخاب نہایت ہی عمدہ انتخاب ہے اور خوبصورت ہی نہیں بلکہ بہت ہی خوبصورت انتخاب کیا گیا ہے۔ اراکین نے جب بھی کسی کا انتخاب کیا ہے اس میں کچھ نہ کچھ مصلحت ہوتی ہے اور یہ بھی جو ہے مصلحت، اس کے اندر بھی مصلحت خداوندی پوشیدہ ہے، لہٰذا یہ انتخاب جو ہے اچھا انتخاب ہے۔ اگر کوئی اس پر اعتراض کر رہا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس پر اعتراض کرنے کا ان کو حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ دارالعلوم دیوبند کے اراکین شورا کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے اعتبار سے جو امت کے حق میں فیصلہ ہو اور امت کے لیے خیر ثابت ہو اور دارالعلوم دیوبند کے لیے، خصوصی طور پر دارالعلوم دیوبند کے لیے جو خیر کا باعث بنے، وہ فیصلہ وہ لے سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ فیصلہ حتی الامکان ہی نہیں بلکہ جو لیا گیا ہے یہ سوچ سمجھ کر لیا گیا ہے اور بہت ہی عمدہ، بہت ہی اچھا فیصلہ ہے۔ میں اس فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں اور بننے والے تمام حضرات کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، میں اپنی طرف سے بھی اور اس چینل واقد نقیب آفیشیل کی طرف سے بھی۔